بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو ازالہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی آئے گی بھی تو ان کو بے چین نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کام سنوار دیا کرتے ہیں، کسی بھی مصیبت میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھے، ان کے والدین بوڑھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو بڑے شوق سے خدمت کرتا تھا، باقی بس خدمت کرتے جیسے بوجھ دور کر رہے ہوں۔ تو چھوٹے نے ان سے کہا بھائی میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا بھائی والد کی خدمت اکیلے مجھے کرنے دو اور جائیداد جتنی ہے مجھے بے شک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کر لینا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ہاں کر لی۔ والدین کی خدمت کرتا رہا، والدین آخر دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کو رزق کی کافی پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے 30 دینار ہیں، آپ جاؤ اور ان کو لے لو۔ اس نے پوچھا ان میں برکت ہے؟ چونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ دعا دیتی تھی کہ اے اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرما، تو اس کو یہ بات یاد رہ گئی تھی کہ میری امی مجھے دعا دیتی تھی۔ اس نے کہا برکت ہے؟ جواب ملا کہ برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا تب تو میں نہیں لیتا۔ آنکھ کھل گئی، صبح اٹھے تو اس نے خواب بیوی کو سنایا، اور بیویاں تو ماشاءاللہ ولیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بھائی بے شک تم نہ لینا، جا کر دیکھو تو صحیح تو پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ شوہر نے کہا جب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں۔ خیر اگلی دفعہ اس نے پھر خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر تم جاؤ تو 20 دینار رہ گئے ہیں، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ اس نے کہا برکت ہے؟ جواب ملا برکت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں لینے۔ اگلے دن بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا دیکھو میں کہتی تھی نا کل ہی لے لیتے، چلو آج ہی جا کر لے آؤ، 30 نہ صحیح تو 20 صحیح۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا ہے کہ ان میں برکت نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے 10 دن ہو گئے، حتیٰ کہ اس کو اگلے دن خواب آیا کہ بھائی اس کے نیچے 1 دینار ہے، اگر چاہو تو لے لو۔ اس نے کہا برکت ہے یا نہیں؟ کہا ہاں اس دینار میں برکت ہے۔ یہ اٹھا اور اس نے بیوی کو بتایا کہ میں لینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا 40-30 چھوڑ دیے، 1 لینے جا رہا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے۔ خیر وہ کیا، اس نے 1 دینار لے لیا۔ اب جب راستے میں تھا تو اس کو خیال آیا کہ بیوی تو غصے ہو رہی تھی کہ تم نے نقصان کر لیا، چلو اس کے لیے مچھلی لے چلتے ہیں، بیوی کو آج دیں گے، وہ پکائے گی تو خوش ہو جائے گی۔ اس نے راستے سے مچھلی خریدی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ مچھلی لے کر گھر گیا تو کچھ بچے ہوئے پیسے بیوی کو دے دیے اور مچھلی بھی دے دی کہ پائی پکاؤ اور کھاؤ۔ اس کی بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہیرا موجود تھا۔ جب اس ہیرے کو لے جا کر اس نے بازار میں بیچا تو اس کی پوری زندگی کے خرچے کے پیسے اس کو وہاں سے مل گئے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کو برکت کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز روز کی چخ چخ سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی نیک تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو جب رب آسانیاں کرے تو پھر کام ہی مشکل کہاں رہتا ہے۔ نیک اعمال سے جب دنیا کے فائدے کھل جائیں گے تو ممکن ہے کہ پھر ہمارا نفس نیک اعمال کرنے اور زیادہ راغب ہو جائے، تو مقصد تو نیکی کی طرف آنا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے نیک تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بکھرے بالوں والے، اگر کسی دروازے پر چلے جائیں تو وہ خالی بھیج دیتے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا کر بات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔